بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد ابن ابراہیم جو علم سنت سے ہیں، وہ عمار ابن یاسر اور زید ابن رکاب سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ باہر سے ایک شور کی غلبے کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں، میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریادی دستہ، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچانے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے بچا دے، اور تجھے ہی عزت بخشنے والا ہے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا ایک کثرت جماعت اونٹ کے گرد شمشیریں باندھے جمع ہے، کچھ لوگ اس کے مخالف اور حمایت میں اور کچھ اس کے مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین علی ابن طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ اندر آ جاؤ۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک جمع کثیر تماشا کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا خداوند ثنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، یہ میری بیٹی ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی وفود مجھے اس سے خودپرستی کرتے ہیں، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضور پروردگار کی قسم، میں اپنے رب کی بے عزتی کا سبب نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہری قانونی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے، میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم، میں کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور دائی کو بلایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالت سے اطلاع کرو۔ دائی لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولانا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکار ہے، کسی مرد سے ہم مصری نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف مل سکتی ہے، مگر اس قدر جلدی وہاں سے نہیں آ سکتے۔ امیر المومنین نے برحق اعجاز ہاتھ بڑھایا اور ایک ٹکڑا برف کا ہاتھ میں لیا۔ دائی سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور برف پر بٹھا کر لڑکی کو بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو طلب کرو۔ دائی لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا، تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ دائی نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ ایک کیڑا تالاب میں اس کے نہاتے وقت داخل ہو گیا تھا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا لی، یہ صورت اختیار کر لی۔